آج میں یہاں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے وہ 25 پاکستانی مسلمان جن کے اندر سینیٹر مشتاق احمد خان اور مظہر سعید شاہ صاحب بھی شامل ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کی خاطر آج میں امت مسلمہ کے لیڈر سید عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہوں۔ میں ان سے التجا کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس معاملے کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرح کمزور نہ لے۔ اب یہ وقت مذمت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اب یہ وقت ہے کہ مرمت کی جائے۔ دیکھیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر ان سب پاکستانوں کی جگہ پر مریم نواز صاحبہ گرفتار ہوتی تو کیا آپ تب بھی یہی بیان دیتے کہ ہم مذمت کرتے ہیں؟ یا ان کی جگہ پر حمزہ شہباز شریف گرفتار ہوئے ہوتے تو کیا آپ کا تب بھی یہی جواب تھا کہ ہم اس گرفتاری کے خلاف مذمت کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو قافلے کے اندر شامل تھے، پاکستانی یا دوسرے ممالک کے مسلمان یا غیر مسلم، وہ کوئی جنگ کرنے تو نہیں جا رہے تھے، وہ تو بلکہ اس امت مسلمہ کے درد کے اوپر مرہم رکھنے جا رہے تھے، اس کے اندر خوراک، پانی، دودھ، دوائی وغیرہ لے کے جا رہے تھے۔ اور نہ ہی اقوام متحدہ کے کسی قانون کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ اس طرح شرافت کے ساتھ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ساتھ کسی دوسرے لوگوں کی امداد کے لیے آئے تو ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے یا ان کو گرفتار کر دیا جائے یا ان کو شہید کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہاں مکہ اور مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اور چنا انہی لوگوں کو جاتا ہے جن کے اندر حفاظت کی ذمہ داری ہو، جن کے اندر قابلیت ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مکہ اور مدینہ کے لیے آپ کو چنا ہے، اگر اس قبلے کی حفاظت آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی تو ہمارا قبلہ اول ہے، اس کی ذمہ داری بھی آپ کے ہی سپرد آتی ہے، اس کی حفاظت بھی آپ نے ہی کرنی ہے، اس کو فتح بھی آپ نے ہی کروانا ہے، کیونکہ اپنی آغوش میں پالے ہیں پیغمبر اس نے۔ مومن پہ واجب ہے اقصیٰ کی حفاظت کرنا۔ خدا را آپ کو میرے رب نے مذمت کے لیے نہیں چنا، بلکہ اب آپ کو ان اسرائیلی کتوں کی مرمت کے لیے چنا گیا ہے۔ اب آپ کے ذمہ ہے کہ ان کی مرمت کی جائے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ امت مسلمہ کی حفاظت کی ذمہ داری کا تاج اپنے سر پر لیتے ہیں، بیت المقدس کی ذمہ داری کا سہرا اپنے سر باندھتے ہیں، امت مسلمہ کے ایک ایک مسلمان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اگر آپ اپنے سر لیتے ہیں، میں قسم کھا کر آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا ہر ایک پاکستانی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے، امت مسلمہ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، کوئی بھی غدار، کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف یا آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا، پاکستان کا ایک ایک پاکستانی آپ کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ انڈیا کے خلاف جب ہماری جنگ ہوئی تھی تو آپ نے پاکستانیوں کے جذبے نہیں دیکھے، کس طرح اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا؟ کہ آپ نے ہمیں کمزور پایا، کہ آپ نے ہماری آنکھوں میں ڈر دیکھا، کہ آپ نے ہمیں دیکھا ڈرتے ہوئے، کہ آپ نے ہمیں روتے ہوئے دیکھا، چیختے ہوئے دیکھا، بلکہ ہم تو ہنستے مسکراتے ہوئے آپ کے ساتھ قدم ملا کر ان دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ کو کس چیز نے روکے رکھا ہے؟ آپ کے دل کے اندر کس چیز کا خوف ہے؟ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو سینے میں یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منظور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ اور میں اپنے عالم اور مفتیان کرام سے اپیل کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ابھی بھی اس کام کو فرض کفایہ کا درجہ نہ دے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر یہ فرض کفایہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جو صحابی غزوہ تبوک میں چلے گئے اور کچھ بدری صحابی صرف اپنی کمزوری کی وجہ سے غزوہ تبوک کے اندر شامل نہ ہو سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے 50 دن تک ناراض رہے، ان سے کلام نہیں کیا۔ مجھے بتائیں آپ، اگر یہ فرض کفایہ ہے تو فرض کفایہ تو ادا ہو چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابی جنگ کے لیے چلے گئے تھے، ان کے نہ جانے کی وجہ سے فرض کفایہ تو ہو چکا تھا، تو صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا کیوں ہو گئے، ان سے ناراض کیوں رہے، 50 دن تک ان سے کلام نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر فرض کفایہ تھا تو وہ تو ادا ہو چکا تھا۔ میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں، اگر فلسطین کے بچوں کی جگہ پر آپ کے بچے ہوتے اور ان کو شہید کیا جاتا اور ان کی لاشوں کو کتے یا بلی کھا رہے ہوتے، تب بھی آپ یہ ممبر بیٹھ کے کہتے کہ یہ تو فرض کفایہ ہے، 2 بندی بھی چلے جائیں تو ہو جائے گا۔ اور خدا کے واسطے جو امن کے معاہدے کا نام دے کر آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو بالکل بھی قبول نہ کریں۔ یہ لوگ امن پسند ہیں ہی نہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا، پھر ان کے بعد ان کو پیچھے سے دھوکہ دیا، ان کے ساتھ دھوکے بازی کئی معاہدوں کو توڑا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا پھر ان کو توڑ دیا، جنہوں نے ایک ہی دن کے اندر